صفحہ نمبر 40، آیت نمبر ہے 41۔ آیت نمبر ہے 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا حکم دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا سب نے جانا ہے۔ میں نے پچھلے کسی درس میں عرض کیا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشرق کی طرف سفر کرنا ہوتا تو حالات معلوم کرتے مغرب کی طرف کے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ جانا کہاں ہے، دشمن تک اطلاع نہ پہنچ جائے، خفیہ رکھتے منصوبے کو۔ لیکن جب غزوہ تبوک آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو صاف فرما دیا، چونکہ اس سے پہلے ایسی مشکل ترین جنگ سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ ایک تو سپر طاقت، پیشہ ور فوج، سفر بہت لمبا، اوپر سے گرمی، مدینہ کی فصلیں پکی ہوئی ہیں، اور ادھر سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، 100 سوا لاکھ فوج تو وہ پہلے لے آئے ہیں، اور اس کے بعد وہ جتنی چاہے فوج لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ چلے، اور جب اتنی مشقت، یہاں قرآن نے فرمایا جاہدو، اتنی ازمائش اور مشقت کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے، تو بھائی میں کل جمعے میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اللہ جل جلالہ تھوڑی سی آزمائش دکھاتے ہیں اپنے بندے کو، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پھر اللہ جل جلالہ کی طرف جیسے ہی بندہ رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو فوراً ہٹا لیتے ہیں۔ ہم پر 100% آزمائشیں نہیں آتی۔ اب صحابہ اکرام تبوک پہنچ گئے، اللہ جل جلالہ نے ایسا روب ڈالا سپر طاقت پر، کیسر پر، اس کی فوجوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ کے لگ بھگ وہاں قیام پذیر رہے، اور ان کی 100 سوا لاکھ فوج گیدڑوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی 40 کلومیٹر ادھر ہے، یہاں سے اٹھا کے ادھر چلے گئے 60 کلومیٹر، دائیں بائیں گھومتے رہے، لیکن مد مقابل آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے پورے علاقے کے جو قبائل تھے، ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے، کچھوں نے ماتحتی قبول کر لی۔ وہاں کا ایک مضبوط حاکم تھا عقیدر، وہ بہت بڑا سردار تھا اس پورے علاقے کا، یوں کہہ لیجئے بادشاہ قبائلی سسٹم کے اعتبار سے عقیدر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ جاؤ عقیدر کو گرفتار کر کے لاؤ، اور ساتھ خالد بن ولید سے یہ کہا کہ وہ گرفتار کرنا، اس کو مارنا نہ، اس کو گرفتار کرنا، اسے مارنا نہ۔ خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو وہ چونکہ عقیدر کا بڑا مضبوط قلعہ تھا، اور اس زمانے میں قلعہ کو فتح کرنا ممکن تقریباً نہیں تھا، پرانا زمانہ تھا، قلعہ تو بہت مضبوط ہوتا تھا۔
اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ کے نبی نے گرفتاری کا کہا ہے، کیسے کریں؟ اتنے میں وہ جو باغ ہے، جو قلعہ تھا، اس کے کنارے پر ایک باغ تھا، اس باغ میں حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپ گئے، تدبیر سوچ رہے تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ جو قلعے کے اوپر کی دیوار ہے نا، اس دیوار کے اوپر بیٹھ کر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی لونڈی کا ناچ گانا دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ اب یہاں سے تیر جا سکتا تھا وہاں تک۔ حضرت خالد بن ولید نے سوچا کہ اس پر میں تیر چلاتا ہوں۔ فوراً خیال آیا کہ اللہ کے حبیب نے مجھے کہا ہے اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو گرفتار کرنا ہے۔ اب خالد بن ولید انتظار میں کہ دیکھیں، اتنے میں دیکھا کہ ایک نیل گائے آئی اور وہ جو قلعہ ہے، قلعے کی دیوار کے ساتھ اپنا سینگ مار رہی ہے، جیسے آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا بھینسیں بھی یوں مارتی رہتی، وہ اپنا سینگ مار رہی ہے، ٹھک 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 ہو رہی ہے۔ اوپر سے عقیدر نے دیکھا نیچے کیا ہے، نیل گائے۔ وہ فوراً اس نے تیر چلایا اور اپنے بھائی اور 2-3 باڈی گارڈ کے ساتھ اس گائے کو پکڑنے کے لیے نیچے آ گیا، اور وہ گائے اسی طرف تھی جس طرف خالد بن ولید رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پورا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ نیچے آیا، خالد بن ولید نے ان کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار تھوڑا سا مقابلہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، گرفتار کر کے ساری بات بتائی۔ اور خالد بن ولید نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو کیسے پورا کیا، آپ کی بات کو کیسے پورا کیا۔ اتنے میں عقیدر سے معاملات طے پا گئے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی کو قبول کر لیا۔ اب تبوک جب گئے، تبوک تک کے جتنے قبائل تھے وہ سب فتح ہو گئے، ماتحت ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، کسی نے جزیہ قبول کر لیا۔ اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ کیسر پر اتنا رو پڑا۔ یہ جو مشہور حدیث ہے نا، آپ نے سنی ہوگی، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بطور 5 انعامات مجھ پر بطور خاص فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ مجھے ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے دشمن پر 1 مہینے کی مسافت سے روب ڈال دیا ہے۔ میرا دشمن 1 مہینہ دور ہو تو میرا اس پر روب پڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ یہ جو 5 انعامات ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبوک ہی میں نازل ہوئے تھے، اللہ کے نبی وہیں تھے، اور حضور نے فرما دیا تھا کیسر یہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ ہمارے مد مقابل آئے۔ ایسا روب پڑا کہ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی 1 سال باقی تھا، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کے 2 سال، تقریباً 2.5 سال آئے۔ یہ 3.5 سال تک، 4 سال تک کیسر کو پھر دوبارہ جرت نہیں ہوئی۔ وہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر حضرت عمر نے خود کیسر پر دوبارہ چڑھائی کی۔ اللہ جل جلالہ نے غزوہ تبوک کی وجہ سے ایسا روب ڈالا اس زمانے کی ایک بہت بڑی سپر طاقت پر۔ اس لیے چونکہ نفیر عام تھا، قرآن کریم نے حکم دیا تھا، انفروا خفافا وثقالا، تم ہلکے ہو یا بوجھل، ہر حال میں نکلو۔ میں نے پچھلے کسی درس میں عرض کیا تھا، نفیر عام اسے کہتے ہیں جس وقت خلیفہ وقت کی طرف سے ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو اور ہر کوئی نکلے۔ یہ عام حالات نہیں ہوتے، یہ خاص حالات ہوتے ہیں، اور اس وقت ہر کسی کو نکلنا ہوتا ہے دوسرے کی اجازت کے بغیر۔ شوہر نکلے گا بیوی کی اجازت کے بغیر، باپ نکلے گا بیٹوں کی اجازت کے بغیر، اور بیٹے نکلیں گے ماں باپ کی، چونکہ وہ نماز کی طرح پھر فرض ہو جاتا ہے۔ اور اب سارے صحابہ اکرام نکلے، 30,000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ یہ خاص حالات تھے، لیکن بعض صحابہ اکرام نے اس آیت کو عام رکھا۔ بعض صحابہ اکرام نے اس آیت کو کیا رکھا؟ عام رکھا۔ اس آیت کے بعد وہ پھر ہر حال میں جب بھی کبھی جہاد کا موقع آتا، کفر سے ٹکرانے کا موقع آتا، قتال کا موقع آتا، وہ جنگ کے لیے فوراً نکلتے، اس کی بالکل پرواہ نہ کرتے۔ اور یہاں جو فرمایا انفروا، تم نکلو، خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، جوان ہو یا بوڑھے، تم بھاری وجود والے ہو یا کم وجود، تم مالدار ہو یا غریب، خفافا وثقالا میں سارا کچھ آ گیا، تم اللہ کی راہ میں نکلو۔ اس آیت کے بعد پھر صحابہ اکرام کا، وہ صحابہ بطور خاص
جن کا معمول یہ تھا کہ اس آیت کا تعلق عام حالات سے ہے، وہ پھر ہر حال میں نکلتے۔ مثلا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ حضرت انس کے سوتیلے والد ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے سوتیلے والد ابو طلحہ انصاری بوڑھے ہو گئے تھے اور بڑھاپے میں بھی جہاد کے لیے نکلتے تھے، اور کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں وہ حضور کے ساتھ شریک نہ ہوئے ہوں، پھر بھی بالکل بوڑھے ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ بڑھاپے میں وہ ایک جنگ میں نکلنے لگے، اور وہ ایک لمبا سفر تھا، ایک سمندر سے بھی ہمیں واسطہ پڑنا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہو کر ساری جنگوں میں شرکت کی ہے، اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ نہ جائیں۔ تو انہوں نے آگے سے یہی آیت پڑھی، انفروا خفافا وثقالا، تم ہلکے ہو یا بوجھل۔ وہ اس کا معنی کیا کرتے تھے تم نوجوان ہو یا بوڑھے، اللہ کی راہ میں نکلو۔ میں بوڑھا ہوں، میں پھر بھی نکلوں گا۔ فرمایا کہ ہمارے ساتھ وہ نکل پڑے، اور چونکہ وہ سمندر کا سفر تھا تو حضرت ابو طلحہ انصاری کا وہیں انتقال ہو گیا۔ کہنے لگے ہم پر پھر 7 دن ایسے گزرے کہ ہمیں ان کو دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ 7 دن کے بعد پھر ہمیں سمندر کے کنارے پر ایک جگہ ملی، جہاں پھر ہم نے ان کو کیا کیا؟ دفن کیا۔ اور یہی معاملہ حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں حضرت مستدرک حاکم نیشاپوری نے اس کو اپنی مستدرک میں ذکر کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری، وجود بھی بھاری تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا، بڑھاپا بھی تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یزید کی سرکردگی میں جس وقت قسطنطنیہ موجودہ استنبول پر حملہ کیا تو حضرت ابو ایوب انصاری بھی ساتھ گئے۔ بھائی کتنا زمانہ بنتا ہے، خلفائے راشدین کا زمانہ گزر گیا ہے، حضرت امیر معاویہ کا بھی آخری زمانہ ہے۔ یہ ابو ایوب انصاری کی لمبی عمر تھی، بوڑھے بھی تھے، وجود بھی بھاری تھا، اور کہاں مدینہ منورہ اور کہاں استنبول۔ آج بھی دیکھ لیجئے سفر کتنا ہے۔ اس وقت استنبول تو فتح نہیں ہوا، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے، اور جو لشکر کے حاکم تھے یزید بن معاویہ وہ ان کے پاس آئے، ان سے پوچھا، آپ چونکہ یہ بڑے صحابی تھے، بڑے صحابہ میں سے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، ان کا بڑا احترام تھا، پوچھا کہ آپ کی کوئی خاص وصیت؟ کہنے لگے میری خاص وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، اب تو ہم نے استنبول کا محاصرہ کر رکھا ہے قلعے کا، اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم جتنا قریب تک جا سکتے ہو میری میت کو لے جا کر وہاں دفن کرنا، میری میت کو کیا کرنا۔ اور ساتھ یہ فرمایا میں اس بڑھاپے میں اور اپنے بھاری وجود کے ساتھ اس لیے نکلا ہوں کہ مجھے قرآن کی آیت انفروا خفافا وثقالا، تم ہلکے ہو یا بوجھل تم اللہ کی راہ میں نکلو، مجھے اس آیت کی وجہ سے ہی اس بڑھاپے میں نکلنا پڑ رہا۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ اسی سفر میں حضرت ابو ایوب انصاری کا انتقال ہوا، صحابہ اکرام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور قلعہ سے باہر، چونکہ استنبول کا قلعہ بہت مضبوط تھا، وہ تو فتح نہیں ہو سکا تھا، وہ تو بعد میں سلطان محمد فاتح نے پھر بڑے 100 سال کے بعد فتح کیا، تو وہاں ان کو دفن کر دیا گیا۔ کئی 100 سال بعد پھر جب سلطان محمد فاتح نے استنبول کو فتح کیا تو فتح کرتے ہی ان سب کو پتہ تھا حضرت ابو ایوب انصاری یہاں دفن ہے، تو پھر پرانے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی قبر کو تلاش کیا گیا کہ ان کی قبر قلعے کے کہاں ہے، تلاش کر کے پھر وہاں آج جامع مسجد ابو ایوب انصاری ہے بہت بڑی۔ تو قرآن کی یہ آیت ہے انفروا خفافا وثقالا، تم نکلو خواہ ہلکے ہو خواہ بوجھل۔ میں نماز سے پہلے اس آیت پہ غور کر رہا تھا، چونکہ جہاد تبوک میں بھائی کیا ہوا صحابہ اکرام پر؟ فرض عین۔ بھائی کیا ہوا؟ تو کیا فرمایا؟ تم بوڑھے ہو یا جوان، مالدار ہو یا غریب، ہلکے وجود کے ہو یا بھاری، ہر حال میں کیا کرو؟ نکلو۔ اب اس طرح اگلی بات سمجھنا، یہی حکم حج کا ہے، حج بھی فی سبیل اللہ۔ اب جس مسلمان پر حج فرض ہے، اسلام نے حکم دیا ہے کہ تم حج کے لیے نکلو، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھے ہو، جس حالت میں بھی ہو، جس پر حج فرض ہو گیا اس مسلمان کے لیے بھئی حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور میں نے عرض کیا مسلمان اس میں بڑی اب ایک نئی کوتاہی آ رہی ہے، چلو حج نہ صحیح یار عمرہ ہی کر لینے۔ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی حج فرض ہے
وہ تو پھر ابھی میرا فلاں کام ہے، میں نے بچی کی شادی کرنی ہے، فلاں کرنی ہے، تو اگر میں عمرہ کر لوں، بھائی عمرہ تو سنت ہے، عمرہ تو واجب بھی نہیں ہے۔ عمرہ تو کیا ہے؟ سنت ہے، عمرہ تو واجب ہی نہیں ہے۔ عمرہ کی وجہ سے حج کی فرضیت معاف ہرگز نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا انفروا خفافا، تم اللہ کے راستے میں نکلو، خفافا ہلکے ہو، وثقالا اور بوجھل ہو، نکلو، وجاہدوا باموالکم اور تم جہاد کرو اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ بھائی یہاں ذرا ایک بات سمجھ لیجئے، ہمارے زمانے میں یہ کوتاہی بہت پائی جا رہی۔ یہاں لفظ ہے جاہدو، جہاد کا لفظی معنی بھائی کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا۔ جہاد کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی سربلندی کی ہر کوشش کو جہاد کہا جا سکتا ہے۔ اسلام کی سربلندی کی ہر کوشش کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن قرآن میں جہاد یعنی جنگ اور قتال پر بھی لفظ جہاد بولا ہے۔ اس کے علاوہ دین کی اور خدمات پر بھی لفظ جہاد بولا ہے۔ میں سادہ زبان میں یوں کہہ سکتا ہوں، جہاد بہت وسیع لفظ ہے۔ قرآن نے جنگ کے علاوہ بھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جہاد، قتال اور جنگ کے علاوہ پر بھی یہ لفظ بولا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے سب سے زیادہ جہاد کا لفظ بھائی کس پر بولا ہے؟ جنگ پر۔ بھائی کس پر؟ جنگ پر، قتال پر، کافروں کے مقابلے پر یہ سب سے زیادہ لفظ بولا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں جاہدو استعمال ہوا ہے، لیکن اس آیت سے پیچھے بھائی کس جنگ کا ذکر ہے؟ بھائی ذرا بولیے۔ اور اس کے بعد بھی تبوک کا، آگے پیچھے تبوک ہی کا ذکر ہے نا۔ تو اب لفظ جہاد جنگ کے سیاق و سباق میں آ رہا ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہم نے ہر بندے نے، میں تو ہر طرح کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ہر طرح کی تحریکوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کھینچ تان کے، ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سیاسی لوگ بھی، ہمارے خان صاحب بھی کہتے ہیں میں تو جہاد کر رہا ہوں، میں تو کیا کر رہا ہوں؟ جہاد کر رہا ہوں۔ اور وہ سیکولر اور بے دین جو جہاد کو دہشت، میں تو حیران ہو گیا، میں نے تو ایک مرتبہ پیپل پارٹی کے ایک لیڈر سے لفظ سنا کہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔ میں نے بڑی مرتبہ آپ کو، جن لوگوں کو اسلام پسند نہیں ان کو اسلام کا لفظ شہید اور جہاد ہونا بڑا پسند ہے۔ بھائی ایسے ہی ہے اسلام، جہاد ان کے نزدیک دہشت گردی، لیکن شہید ہونا اور جہاد ہونا ماشاءاللہ سارے ہی استعمال کرتے ہیں۔ میں تو ساری سیاسی ان کو دیکھتا ہوں، خان صاحب نے تو اس لفظ کی بڑی مٹی پلیت کی، اب یہ کون سا جہاد ہے؟ اقتدار کی جنگ ہے تمہاری، اس میں جہاد کا کیا لینا دینا؟ لیکن یہ قرآن کا لفظ ہے۔ یہ کس کا لفظ ہے؟ شہید بھائی کس کا لفظ ہے؟ اسلام کا لفظ ہے۔ جہاد کس کا لفظ ہے؟ قرآن کا لفظ ہے۔ اور جہاد اکثر، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مفردات پر قرآن کریم کے جن اہل علم نے کتابیں لکھی، ہماری لائبریری میں اس موضوع پر تقریباً 5 کتابیں ہیں، اور ان میں سے سب سے نمایاں کتاب جو ہے وہ امام راغب اصفہانی کی ہے۔ صدیوں سے مسلمان قرآن کے مفردات کی تشریح میں اس سے خدمت لیتے ہیں، مدد لیتے ہیں۔ ہماری لائبریری میں ایک اچھا نسخہ موجود ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں جہاد 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن پورے قرآن میں سب سے زیادہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے قتال، جنگ، کافروں سے لڑنے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ باقی کوششوں کو نمبر 2 پر جہاد کہہ سکتے ہیں، اصل یہ لفظ کافروں کے ساتھ مقابلے کے لیے۔ اب ہم کشمیر جانا نہیں چاہتے، لیکن ماشاءاللہ ہم اسلام آباد میں رہ کے، پنڈی میں رہ کے جہاد مجاہد بننا چاہتے ہیں۔ کشمیر کے فتح کے لیے ہم جانا نہیں چاہتے۔ بہرحال قرآن نے فرمایا وجاہدوا، تم جنگ کرو، کوشش کرو، جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسکم اور اپنے جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، بھائی کس میں؟ اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے کو بھی دنیا بہت سارے معنی میں لیتی ہے، میں بارہا بتاتا ہوں، فی سبیل اللہ کا سب سے زیادہ قرآن میں استعمال قتال پر ہے۔ بھائی کس پر ہے؟ قتال پر ہے۔ ہر بندہ ہی اللہ کا رستہ، ہر کام کو جو میں تو اللہ کے رستے، بھائی فی سبیل اللہ کا اطلاق سب سے زیادہ قرآن نے کس پر کیا ہے؟ جنگ پر کیا ہے۔ نمبر 2 حج پر کیا ہے۔ نمبر 3 حدیث میں جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اس پر کیا ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے،
ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ آگے بات چونکہ 17 آیتوں میں ایک ہی مضمون ہے، اس لیے کل ان کو اکٹھا بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔